اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتاس دل جاری و ساری الحمدللہ، اور معرفت کی یہ قیمتی نگینے اور قیمتی موتی ہمیں نصیب ہو رہے ہیں۔ آج 14 مارچ ہے۔ آج کی نشست میں ہم مزید 5 اشعار پڑھیں گے، 197 سے لے کر 197 سے ہم آگے چلیں گے 98، تو ہم پڑھتے ہیں اشعار، توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ جیسے آپ نے کہا ہے میں ویسے چینج کر رہا ہوں۔ شعر نمبر 197 ہے: نال فقیراں جگتا کر دے، نال فقیراں جگتا کر دے، جڑے مول ذرا نہیں شرما دے، اصلا تو جو نہیں اصلا منگ دے، نقلا کولوں پاندے۔ نال فقیراں جگتاں کر دے، جڑے مول ذرا نہیں شرماندے، اصلاں تو جو نہیں اصلاں منگ دے، اے نقلاں کولوں پاندے۔ نال فقیراں فقیروں کے ساتھ جگتاں کرتے، مزہ اڑاتے ہیں ان کا، فقیروں کا، جڑے مول ذرا نہیں شرماندے، اور جن کو ذرا بھی حیا نہیں ہے، فقیروں سے جگتے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، اور جنہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے، شرماتے ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے۔ اصلاں تو جو نہیں اصلاں منگ دے، یہ جو اصل فقیر ہیں، جو اصل اللہ والے ہیں، ان سے اصل چیز نہیں لیتے۔ اے نقلاں کولوں پاندے، نقلاں جعلی، یہ جو جعلی لوگ ہیں ان سے پاتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اور انہیں سب کچھ سمجھتے ہیں۔ شعر نمبر 197 کے اندر شاعر موجودہ حالات کی عکاسی کر رہا ہے کہ موجودہ حالات میں جو اللہ کے خالص ترین بندے ہیں، جو اس کے ولی ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے پیارے ہیں، لوگ ان سے جگت بازی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے راستہ نہیں پاتے، اور اوپر سے غضب خدا کا یہ کہ انہیں شرم بھی نہیں آتی، انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، فقیر سے مراد ہرگز کوئی پیر صاحب نہیں ہے، بلکہ کوئی عام شخص، کوئی طالب علم بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ بندہ ولی چٹے والوں سے نہیں، چٹے بالوں سے نہیں بندے، بلکہ بندہ ولی چٹے دل سے بنتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ پیر صاحب، تو یہ جملہ میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ اس صورت میں جب آپ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ پیر یہ بعد کے زمانوں میں بولا جانے والا لفظ ہے، جس کے معنی بوڑھے کی۔ گزشتہ درس کے اندر اس کی تفصیل ہے، آپ وہاں سے سماعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ فقیروں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ جو باتیں بول رہے ہیں یہ حق ہے۔ کیا بولتے ہیں فقیر؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، اللہ کی بنائی ہوئی وہ حلال چیزیں جن کو اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو استعمال کرو، کھاؤ، اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔
یہ ساری باتیں سچ ہیں، ساری باتیں حق ہیں، لیکن یہ لوگ سننے کے بعد پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ذاتیات کے جھگڑے میں جھگڑ رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان پاک ہے، تمہیں جہاں کہیں سے میٹھا پانی ملے جی بھر کے پی لو، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پانی کس مقام اور کس گھاٹ سے ہے۔ اب شریعت کے مطابق پاکی پلیتی وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اپنی بات میں ہی بات کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ باتیں ساری سچی ہیں، لیکن ان کو تکلیف ہے کہ یہ اچھی باتیں انہوں نے کیوں کی۔ کچھ ذات کا جھگڑا رکھتے ہیں، کچھ نظریات کا جھگڑا رکھتے ہیں، کچھ تعلیمی جھگڑا رکھتے ہیں، کچھ اور کچھ تو ان کو شرم بھی نہیں آتی، ان کو حیا بھی نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ والا جو کہہ رہا ہے، جو اللہ کے محبوب بندے کہہ رہے ہیں، مانتا بھی ہے یہ حق ہے، مانتا بھی یہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ذاتی سوچ کے مطابق نہیں مانتا۔ اللہ کے ولیوں کے متعلق یہ بندے کا خیال ہونا چاہیے، وہ اللہ کے ولیوں کی بات کو، اللہ کے ولیوں کے مرتبے اور مقام کو غیر جانبدارانہ طریقے سے کھلم کھلا ان باتوں کو تسلیم کر لے جو باتیں حق ہیں، لیکن ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ بازار جاتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کپڑا 1200 روپے کا سوٹ ہے، دوسرا 1500 کا ہے، تیسرا 3000 کا ہے، چوتھا 8000 کا ہے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے 20,000 تک کپڑوں کی قیمت ہے، سوٹ کی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، جس شخص نے 250 کا 250 کا سوٹ خریدا، کیا اس کے سوٹ کی کارکردگی، اس کا مقام، اس کی حیثیت اس سوٹ کے برابر ہوگی جو 5,000 یا 10,000 کا ہے؟ نہیں ہوگی۔ تو یہ دنیا کا ایک دستور بنا ہوا ہے، اور یہ بات دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ یہ لوگ زندگی تو نمرود اور فرعون کی گزار رہے ہیں، لیکن اپنا انجام موسیٰ جیسا پاتے ہیں کہ ہمارا انجام موسیٰ جیسا ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، فرعون شداد جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، برائیوں کی گناہوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا شمار موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنی ذات کو دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، بارہا کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا اور کہتا ہی رہوں گا، اور یہی میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں سائیں روح فقیر جی امتی سرکار کی، کہ میرے سبق کو نسلوں تک چلاتے رہیں کہ تعویذ دینے والا پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات پکی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تعویذ لکھنے والا پیر ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کی یہ ادا ہو سکتی ہے، اس کی ایک کوشش یا کاوش ہو سکتی ہے، لیکن ٹپیکلی طور پر تعویذ لکھنے والا بندہ پیر نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں جو 2 نمبر تعویذ لکھتا ہے وہ بھی پیر صاحب ہے۔ تو یہ کنسپٹ ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولی کی ڈیوٹی تعویذ لکھنا نہیں ہے، اس کا کام ہے مخلوق کا رابطہ رب سے کرا دے، مخلوق کو چلا کر دہلیز مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جائے۔ اسے کہتے ہیں ولی فقیر۔ تعویذ لکھنا اگر ہوتا تو تعویذ غیر مذہبی لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعویذ لکھنے والا کبھی پیر نہیں ہو سکتا، تعویذ لکھنے والا کبھی پیر نہیں ہو سکتا، لیکن پیر تعویذ لکھ سکتا ہے۔ ہر عالم دین پیر نہیں ہوتا، لیکن ہر پیر عالم دین ہوتا ہے۔ میں پیر کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، اب 250 میں جو سوٹ ملے گا اس کا مقابلہ 12,000 والے یا 20,000 والے سوٹ سے کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہے، ان لوگوں کی سوچ محدود ہوتی ہے، بھائی پریس بانڈ نکل آیا، پیر صاحب نے نمبر دیا تھا، یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ ہاں، حادثاتی عطائیں ہوتی رہتی ہیں، حادثاتی عطا نصیب ہو جائے وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن یہ پیر صاحب نے تعویذ دیا تو پریس بانڈ نکل آیا،
پیر صاحب نے تعویذ دیا تو میری کھانسی ٹھیک ہو گئی، پیر صاحب نے تعویذ دیا تو میرے پلاٹ کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ الگ چیزیں ہیں، ان کا تعلق معرفت سے نہیں ہے۔ یہ ایک دقیق سی بات ہے کہ آپ اصل کو نقل سے اور نقل کو اصل سے پرکھیں، اصل ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کا خیال رکھنے والے، جو فقیروں کے ساتھ جگت بازی کرتے ہیں، انہیں ذرا شرم نہیں آتی۔ اصلوں سے تو اصل ہی ملتا ہے، اصلوں سے تو اصل ہی ملتا ہے، اور جو نقلی ہے نا، نقلی لوگ نقلیوں سے پاتے ہیں۔ تو یہ بڑا غور طلب شعر ہے۔ آگے شعر نمبر 198، 99، 98، 99، 100 اور 100، 201 تک ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگلا شعر چلتا ہے جی، شعر نمبر 198۔ توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں، دھیان کے ساتھ بیٹھا کریں تاکہ بات آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ اب جو شعر میں نے بولا ہے اس کے متعلق آگاہی حاصل ہوگی ہے نا، یاد رکھا کریں۔ آگے چلتے ہیں، اگلا شعر پڑھتے ہیں جی کہ شکلاں مومن کمال بناون، شکلاں مومن کمال بناون، پر رچیا بسیا بس اندر فتوراں، دھوکا دیون اپنے تائیں، دھوکا دیون اپنے تائیں، روے غرق خیال حوراں۔ شکلاں مومن کمال بناون، اپنی شکلیں بہت بڑے اللہ کے ولیوں کی مسلمانوں والی بناتے ہیں، رچیا بسیا رچ بس گیا ہے اندر فتوراں، فتور کہتے ہیں بے ایمانی کو، دھوکہ بازی کو، حقیقت سے چھپانے کے نام کو فتور کہتے ہیں۔ اصلا دھوکہ دیون اپنے تائیں، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے، یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، یہ شعر بڑا خاص ہے، توجہ سے شعر کو غور کریں۔ ایک بہت بڑی بات آج آپ کے ذہن تک آ رہی ہے کہ دھوکہ دیون اپنے تائیں، دھوکہ تو اپنے آپ کو دیتے ہیں، رہوے غرق اور ڈوبا رہے خیال حوراں، حوروں کے خیال میں تو کھویا رہے۔ شاعر کہتا ہے شکل خوب بنائی تو نے، مومن بنا نظر آ رہا ہے، شکل سے ہی مومنوں والی تو نے بنائی، لیکن تیرے اندر فتور ہے، فتوروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور تو دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہا ہے، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اور اوپر سے ظلم یہ ہے کہ تو غرق ہے کہ تجھے حوریں نصیب ہوں گی، تو غرق ہے تجھے حوریں نصیب ہوں گی۔ آؤ میرے پترو، آج ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جہاں جہاں یہ بات سنی جا رہی ہے۔ دیکھیں، بہت بڑی داڑھی رکھ لینا، بڑا جبہ کبا پہن لینا، بڑے مفرر وغیرہ ڈال لینا، امامے باندھ لینا اور صوفیانہ لباس پہن لینا، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ تیرے اندر کا انسان ستھرا ہو، تیرے اندر کا انسان صاف ستھرا ہو، اسے یہ شعور ہو کہ میں جو چیز ڈسپلے کر رہا ہوں، جو چیز دنیا کو دکھا رہا ہوں، دنیا والے مجھے وہی سمجھ رہے ہیں جو میں دکھا رہا ہوں، جو میں دکھا رہا ہوں، دنیا والے وہی سمجھ رہے ہیں جو میں دکھا رہا ہوں، تو مجھے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن کہانی کچھ اور ہے، اندر بے ایمانیاں ہیں، اندر فتور ہیں۔ ہم کسی کے ظاہر سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب جس نے اپنا ایک ظاہر بنایا ہوا ہے، اگر وہ اپنے ظاہر جیسا نہیں ہے، اس نے بنایا جو خود ہے ظاہر اپنا، اگر وہ ویسا نہیں ہے
تو بہت برا انسان ہے. چند دن پہلے بچوں کے ساتھ آپ بھی ساتھ ایک مقام سے گزرنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پر یہ جو کلاؤز ہوتے ہیں یہ جوکر ٹائپ وہ بندہ دیکھا, بچوں نے بڑا اس کو محسوس کیا اور آپ سارے وہاں موجود تھے, وہ جو ہم گئے تھے گھومنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ سب سے نمایاں اور الگ نظر آ رہا تھا. اس کا لباس, اس کا گیٹ اپ, سب کچھ الگ نظر آ رہا تھا. تو لوگ اسے ویسا ہی سمجھتے جو اس نے ظاہر بنایا ہوا تھا. کیا پتا اس کے اندر کتنے دکھ تھے, کس بری طرح سے غربت نے اسے پیس کے رکھا تھا. لیکن اس نے اپنا ایک ظاہر بنایا تھا. ظاہر دنیا دیکھتی ہے, باطن میرا خدا دیکھتا ہے. تو شاید کہتا ہے اس چیز پر غور کریں کہ شکل تو بڑی مومنوں والی بنائی ہوئی ہے, ظاہر کچھ ہے, اندر بے ایمانیاں ہیں. کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا, اس کی بڑی خوبصورت بیٹی تھی, بہت خوبصورت بیٹی تھی اس کی. اور اس علاقے کا ایک تاجر خواہش مند تھا اس کے ساتھ شادی کرنے کی. فطرتاً عادتاً وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. اس نے بڑے حربے استعمال کیے کہ میری شادی بادشاہ کے گھر سے, بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے. ملکہ نوخیز نام تھا بچی کا, اس لڑکی کا نوخیز, شہزادی نوخیز سے میری شادی ہو جائے. اس نے ہر طریقے سے بادشاہ کو لالچ دی, ہر طریقے سے اس نے اپنا آپ پیش کیا بادشاہ کے سامنے کہ مجھے کسی طرح رشتہ مل جائے. لیکن اسے رشتہ نہ ملا. دل کو روگ لگ گیا. آج بھی لوگ دلوں کو روگ لگائے درباروں میں ٹھڈے کھا رہے ہیں. اس نے پھر بڑا جتن کیا, نہیں بات بنی. اس نے کہا میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. خیر اسے اللہ والے سے ملاقات ہوئی. اب اللہ والے نے اس کی تقدیر کو تبدیل کرنا تھا. اس نے کہا میری بات سنو, بادشاہ ملنگوں, درویشوں, پیروں, فقیروں سے بڑا متاثر ہے, تو تم کوئی ایسا روپ اختیار کرو کہ بادشاہ تم تک آئے, نیک بن کر ظاہر کرو اور تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس تاجر نے فقیروں والا لباس اختیار کیا اور پہاڑ کے دامن میں بیٹھ گیا, فریب کی نیت سے کہ میں فریب کروں گا, کسی طرح بادشاہ میری باتوں میں بات ملا کر میری بات مان لے گا. اللہ 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 اللہ. اس نے ضربے لگانا شروع کر دی. آس پاس کا جو ایریا تھا, علاقہ تھا, انہوں نے کہا پہاڑوں سے کسی کی اللہ کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جا کر لوگوں نے دیکھا, ایک نے دیکھا, دو نے دیکھا, بات کھلی, بات بڑھتی گئی, پڑھتے پڑھتے شہر تک آئی. شہر سے ہوتی ہوتی بادشاہ تک جا پہنچی. بادشاہ تو بڑا پیار کرنے والا تھا پیروں فقیروں کو. بادشاہ نے خلیفہ سے کہا کہ جا کر ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں, اس کا حال احوال پوچھتے ہیں. اور کچھ مٹھائیاں اور کچھ پھل لے لیے اور اس کے پاس چلے گئے. جب دیکھا تو وہی شخص جس نے روپ تبدیل کیا ہوا تھا, وہ اللہ کی ضربوں میں محو تھا. بادشاہ نے مناسب نہ سمجھا کہ اس بندے کا اللہ سے رابطہ ہے, درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے. وہ چپ ساتھ کے بیٹھ گیا. کافی دیر بعد جب وہ شخص اللہ کی ضربیں لگا کر فارغ ہوا, اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا, روپ اس نے تبدیل کیا ہوا تھا. تو بادشاہ نے بڑی عزت کی ساری سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے, کہا مجھے آپ اللہ کے بڑے نیک بندے نظر آتے ہیں, بہت نیک بندے نظر آتے ہیں. تو میں آپ کے لیے کچھ مٹھائیاں, کچھ طائف لایا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ غریبوں میں بانٹ دو, ہم نہیں لیتے. جب یہ سخاوت بادشاہ نے دیکھی تو بادشاہ کے دل پر بہت اثر ہوا. وہ اپنے خوابگاہ میں سوچنے لگا کہ اگر میری بیٹی کی شادی, شہزادی نوخیز کی شادی اس سے ہو جائے تو میری نسلیں سدھر جائیں گی. آج کل تو لوگ روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں نا, اس کے پاس گاڑی اچھی ہے, بنگلہ اچھا ہے,
چور ہے بہت بڑا، کاروبار میں بڑی چوریاں کرتا ہے، فریب کرتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی کے لیے یہ رشتہ۔ اور جو بیچارہ مسجد سے دل لگائے بیٹھا ہے، جو کسی پیر فقیر کا فیض یاب ہے، اس کے لیے لوگوں نے لفظ مسیتڑ، اسے کہتے ہیں یہ مسیتڑ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن پرانے زمانوں میں اس بات کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ بادشاہ اپنا پیغام اپنے خلیفہ کو دیتا ہے، خلیفہ یہ پیغام لے کر جب اس شخص کے پاس جاتا ہے، جب خلیفہ اسے یہ پیغام سناتا ہے بادشاہ کا، کہ بادشاہ نے مان لیا، کیونکہ خلیفہ کو پتا تھا یہ روح تبدیل کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، تو اس کی چیخ نکل گئی، اس شخص کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا چند دن نقل کی، چند دن نقلی رہا، اصل بھی نہیں تھا، تو میرے رب نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کا خود رشتہ مجھے دے رہا ہے۔ خلیفہ سے کہا جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرنی، میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے نیک سنگ عطا کرے، اور اس کے بعد اے خلیفہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ چند دن جھوٹ موٹ میں اللہ کا ولی بنا، اللہ کا محبوب بنا، اور اللہ نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ مجھے ہر چیز عطا کر دی۔ آج کے بعد یہ شخص اللہ کے ولی، اللہ کے فقیر کی شکل و صورت میں دنیا میں رہے گا، اور اس نے وہ خواہش چھوڑ دی اور اللہ کے راستے میں چل نکلا۔ تو آپ نے کیا سمجھا سبق سے؟ کہ ہم ظاہر اپنا بناتے ہیں تو اللہ کتنا کریم ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ اللہ کو پتہ ہے حبل الورید ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے ایک روپ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ کیموفلیج کر لے، چہرے پہ کچھ رنگ مل لے، کچھ ایسے معاملات کر لے لوگوں کو دکھانے کے لیے، سرکس کو دکھانے کے لیے، وہ لوگ اس سے آگاہ نہیں ہے، لیکن میرا رب بندے سے آگاہ تو ہے نا۔ میرا رب کہتا ہے تو نے میرے بندوں کی شکل اپنائی ہے، میں تجھ پر کرم ہی کرتا چلا جاؤں گا، میں تجھ پر مہربانیاں ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ تو شاید یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ جو شکلیں بنائے بیٹھے نا، شکلیں جن کی بنی بیٹھے ہیں، وہ شکل جنہوں نے بنائی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ شکل کمال ہے، لیکن اندر ان کے بے ایمانیاں اور فتور ہے، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور خیال ہے حوروں کا۔ اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں؟ دیکھیں گے، آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھ اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہی ہے، یہ بات سننے والی۔ ایک شخص ہے، ابھی رمضان کی آمد ہے، الحمدللہ انشاءاللہ ہفتہ رہ گیا رمضان آنے میں، 1444 ہجری 2023 کا، انشاءاللہ 23 مارچ تک انشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ دیکھیں اب اس بات کو آپ سنیں گے نا، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہا ہے۔ سنو، غور ہے نا، توجہ ہے نا، اپنے آپ کو انسان دھوکہ، غور سے سنیے گا میری بات سارے، اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہا ہے۔ اس مثال پہ غور کریں، ایک شخص اچھا پھل لے کر آتا ہے، مکھن لے کے آتا ہے، دیسی گھی کھاتا ہے، ہر طاقت والی چیز کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، پی چکنے کے بعد، کھا چکنے کے بعد اپنی انگلی اپنے حلق میں مار کے الٹی کر دیتا ہے۔ اتنا اچھا کھانا کھانے کے بعد انگلی اپنے حلق میں مار کے الٹی کر دیتا ہے، وومٹ کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں یہ میری صحت نہیں بن رہی، اسے آپ کیا بولو گے؟ نادان ہے، بے وقوف ہے، اسے ہوش نہیں ہے، اسے عقل نہیں ہے کہ جب کھانا اندر ٹکے گا تو فائدہ ہوگا۔ گھی، مکھن، پھل، اچھی خوراک، یہ تبھی فائدہ ہوگا جب اس کے اندر ٹکے گی۔ جیسے وہ کھا چکا، اس نے انگلی حلق میں مار دی، الٹی کر دی، کیا کر دی، اور پھر لوگوں سے کہتا پھر مجھے طاقت نہیں مل رہی، اس سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہے نہیں۔ یہی مثال ہے، جب بندہ کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے نا پتر،
وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ میں وہ مثال نہیں دوں گا کہ اگر آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہیں، یہ بچوں والی مثال ہے، یہ اسکول زمانے کے بچوں کی باتیں، جی 1 انگلی کرو تو 4 اپنی طرف ہے۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے اور بڑی بھونڈی سی بات ہے، میں تو اس کو نہیں مانتا، بھونڈا سا مذاق ہے۔ خیر، اب دیکھیں یہ بات ہے، اب اسے طاقت نہیں ملتی، اسے قوت نہیں ملتی، صحت نہیں ملتی جسم کو، تو یہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ اور یہاں بھی شاید یہ مثال دے رہا ہے کہ وہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہا ہے، دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہا ہے، بڑا پیر فقیر ملنگ درویش بنا بیٹھا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں، وہ خوبیاں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ دھوکہ دے تو اپنے تائیں، اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے، وہ غرق ہے حوروں کے خیال میں۔ حوریں یہ جنت کی معصوم پاکیزہ مخلوق ہے جو جنتیوں کو خدمت کے لیے دی جائیں گی۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ حور و قصور، قصور بھی ملازم ہوں گے جنت میں، جنتی ہوں گی، حوریں ہوں گی۔ تو خیال ہے جو مجھے حوریں نصیب ہوں گی، مجھے حوریں نصیب ہوں گی۔ تو یہ بات شاید کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عقل نہیں کرتے۔ شعر نمبر 198 پڑھ لیا ہم نے، اب شعر نمبر 199 یعنی 199۔ سر تے ٹوپی نیت کھوٹی، سر تے ٹوپی نیت کھوٹی، یارو ریشاں وانگ کمانا، اندر سارا گند بڑا ساں، کیوں ظاہر رکھیں ویچ جمال۔ سر تے ٹوپی نیت کھوٹی، سر پہ ٹوپی جو ہے وہ علامت ہے اچھائی کی، پاکیزگی کی، لیکن نیت کھوٹی ہو، نیت میں فطور ہو۔ یارو ریشاں وانگ کمانا، ریش کہتے ہیں داڑھی کو، اور داڑیاں دیکھو تو کمال ہے جی، کیا بات ہے، کیا رنگ ہے داڑیوں کے، کیا انداز ہے بزرگی کے، اندر سارا گند بھڑاساں، اندر ساری گندگی ہے اور بھڑاساں ہے۔ اچھا یہ بھڑاس کیا ہے، یہ ذرا سن لیجئے گا۔ جب گند پڑے 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 خشک ہو کر پھر پانی پڑنے سے بارش کا یا کسی اور ذریعے سے وہ مزید گند 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 ہی بنتا جائے تو اس کی بھڑاس کب بنتی ہے؟ جب اس کو آپ ڈنڈے سے چھیڑو یا اس نالی کو صاف کرو، وہ اٹھنے والی جو غلیظ بدبو ہے نا، اسے بھڑاس کہتے ہیں، اسے بھڑاس کہتے ہیں۔ کیویں ظاہر رکھے وچ جمانا، جمال کہتے ہیں خوبصورتی، کیسے تو خود کو خوبصورت بتاتا ہے، خوبصورت جماتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ سر پہ ٹوپی ہے اور نیت کھوٹی ہے، جو تیری داڑھی ہے وہ کیا کمال پیش کرتی ہے، اندر تیرے گند اور گند سے اٹھنے والی بدبو ہے، ایک تو گند ہے، ایک اس سے اٹھنے والی گندی بدبو ہے، اندر تیرے گند اور انتہائی غلیظ اور شدید تعفن نما، تعفن پر مبنی بدبو ہے، اور تو اپنے آپ کو جو ظاہر کرتا ہے کہتا ہے تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا سونا ہے، تیری خوبصورتی کی کیا بات ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی سونا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ ٹوپی پہن کر بندہ دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوں۔ ٹوپی سر ڈھانپتی ہے، اور مذہب اسلام میں سر ڈھانپنا ضروری نہیں، اشد ضروری ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ننگے سر نہ رہا کرو، ننگے سر نہ رہا کرو۔ اور تقریباً ہر نبی، ہر پیغمبر رسول کا یہی پیغام ہے اپنے امتیوں کے لیے کہ ننگے سر نہ پھرو۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے کہ بندے تیرے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے،
تیرے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے. اب ایک عموماً سی بات ہے، سمجھنے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے، نام نہیں پوچھنا، قوم نہیں پوچھنا، گاؤں دیہات کا نہیں پوچھنا. کسی شخص کو خاکی وردی میں آپ دیکھیں گے اور آپ سمجھیں گے اس کا تعلق آرمی سے یا پولیس سے ہے. ایسے ہی ہے. تو اس نے منہ سے تو بتایا ہی نہیں. یا اس کا بیج پڑھیں گے آپ، اس کا بیج پڑھیں گے آپ کہ یہ پولیس میں ہے یا آرمی میں، فوج میں ہے اور کس پوسٹ پر ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ جو سوچنے سمجھنے والی ہے. چلو یہ تو مثال بہت بڑی ہوگی. اسکول کے بچوں کی مثال لے لیجیے. دار ارقم کے اسکول کے بچوں کا یونیفارم، ایجوکیٹر اسکول کے بچوں کا یونیفارم، اے پی ایس کے اسکول کے بچوں کا یونیفارم، یعنی جتنے بھی یہ بڑے بڑے ابدالیوں کو لے لیجیے، جتنے بڑے بڑے اسکولز ہیں یا کالجز ہیں، ان کا یونیفارم دوسرے اسکول کے طالب علموں کے یا طالبات کے یونیفارم سے الگ ہوتا ہے. ایسے ہی جب آپ انہیں ان کے لباس میں دیکھتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق ایجوکیٹر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دار ارقم کے ساتھ ہے. تو یہ لباس ایک پہچان ہے. ٹوپی بھی ایک لباس ہے. جب بندے کو پہن دیکھو تو بندہ کہتا ہے بندہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور اوپر سے اس نے اپنی داڑھی بھی بڑی سجائی ہوئی ہے، اور بڑا جناب اس نے اپنا وہ رنگ روغن بنا کے بڑا ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ تو کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، کوئی پیر صاحب ہے. لیکن نیت کھوٹی ہے، اندر سے نیت کھوٹی ہے. مریدوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. جس کام